قرضے لے لے کے اب ان کو NCCIA کے آفیسر کے پیٹ بھرنے ہیں، ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا، یہ کہہ کہ پتہ نہیں ان کے پیچھے ISI MI لگی ہے۔ میرے فادر ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کے ہارٹ کی سرجری ہونی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو، عروب کو، ضیاء کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک تو یہ ابا جی کا خیال رکھنا ہے، دوسرا ان کو کورٹ میں نہیں آنے دینا، یہ میرے پاس ایک بار بھی جیل میں نہ آئے، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کی ہارٹ کی کیا کنڈیشن ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کی سرجری کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، وہ جو پیسے ہم نے ان کی جو سرجری کے لیے دینے تھے وہ انہوں نے بلاک کر دیا۔ اب قرضہ لے کے ہم NCCIA کے آفیسر کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ میری فیملی کو اس سٹیج پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ میں اسپیچ لیس ہو گیا کہ یار میں کیا کروں، مطلب ابا جی کے علاج کے پیسے بھی انہوں نے بلاک کر دیے ہیں۔ اور یہ بات میں نے ان کو ادھر دفتر میں آفس میں کہی تھی، سرفراز چودھری کو میں نے خود اس کے منہ پہ کہی تھی، میں نے کہا میرا ابا ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کی سرجری کے پیسے آپ نے میرے فیملی کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا ہے۔ یہ اس سٹیج پہ میری فیملی کو لے آئے تھے، مجھے 23 دن بند رکھ کے چپیرے مار کے مجھے کورٹ پہ لے کے جاتے تھے کہ میں کسی میڈیا کے کسی مائک میں بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ نے دیکھا ہے چند دن قبل جو ہے ڈکی بھائی جو ہے ان کا اس وقت ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا کی گردش کر رہا ہے۔ ڈکی بھائی چونکہ نام تو ان کا سعد الرحمان ہے، لیکن عرف کے اندر ان کو جو ہے وہ ڈکی بھائی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ویسے تو مسلمان ہیں، چلو ہمیں بھی دکھ ہوا ہے دیکھ کے کہ واقعی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ایک مسلمان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہو۔ انہوں نے پورے 100 دن جو جیل میں گزارے، اس کی پوری رودات جو ہے انہوں نے معزز سامعین ویڈیو کے اندر بیان کی اور بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے، کس طرح مجھے اٹھایا گیا، میں کہاں جا رہا تھا اور وہاں ایئرپورٹ ہی سے مجھے اٹھا لیا۔ معزز سامعین، دیکھنا یہ آج کی ویڈیو میں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تو ہو گیا، ویڈیو کے اندر بھی بتایا میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، لیکن ڈکی بھائی سے کچھ چند گزارشات جو ہے اس ویڈیو میں آج کرنا چاہوں گا تاکہ کوئی بھی جو ہمیں سننے والے لوگ ہیں ان تک بھی ایک اچھا پیغام جائے اور ایک نصیحت بھرا پیغام جائے، جو ڈکی بھائی کے فالوور ہیں یا ان کو ماننے والے لوگ ہیں، تاکہ اس طرح کے حالات کبھی کسی کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں ڈکی بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب دیکھ لیں، یہ آپ نے جو ویڈیو کے اندر بیان بھی دیا جی، میں 3 دن تک جو ہے وہ بے یار و مددگار، مجھے ایک سیل کے اندر جو ہے وہ مجھے رکھا گیا، جیل کے اندر رکھا گیا جہاں میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر جو ہماری معلومات کے مطابق ان کے فالوور ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 9 ملین کے لگ بھگ ہے، 9 سبسکرائبر ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر چونکہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے اور ان کی ایک اپنی شخصیت بھی ہے، لیکن ڈکی بھائی نے جب یہ کہا تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ پھر ان کی جناب والا آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ تو ظاہر ہے دکھ جتنا بڑا ہوتا ہے، جب بندہ اس کو بیان کرتا ہے تو کئی دفعہ آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، جو کہ ڈکی بھائی کے بیان سے ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایز اے انسانیت میں یہ بات کر رہا ہوں اور ایز اے مسلم ہمارا یہ فرض بنتا ہے ڈکی بھائی کو یہ نصیحت کرنا کہ جب آپ نے کہا جی 3 دن جیل کے اندر میں نے گزارے، 3 دن تک بھوکا پیاسا رہا، کوئی مجھ سے ملا نہیں سوائے میری فیملی کے، کوئی میرے کام نہیں آیا۔ 3 دنوں کے بعد مجھے بتایا گیا جی ایک بندہ آپ سے ملنے آیا ہے، تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی، دلی تسکین ہوئی۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب دیکھ لیں، اگر آپ کو 3 دن جو ہے وہ جیل کے اندر بے یار و مددگار رہنا پڑا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر واقعی خدا کی یاد آئی کہ بھائی یہ سب تو دنیا جو ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ تو یہاں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے آپ نے خود کہا جی مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں رہا، میرے کوئی کام نہیں آیا، 9 ملین فالورز ہونے کے باوجود کوئی میرے کام نہیں آیا سوائے میرے اپنوں کے، سوائے میرے گھر والوں کے۔ تو جناب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی بڑی مختصر ہے، ابھی آپ نے پریکٹیکلی دیکھی۔ اور معزز سامعین، بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ٹھوکر کو دیکھ کے خود وہاں سے بچ جائے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوں گے جو فیملی بلاگنگ اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوں گے، لیکن ان کے سامنے ڈکی بھائی والا یہ کیس جو ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو پھر ہمیں خدا تو یاد آنا ہے، ظاہر ہے ہم نے مرنا بھی ہے، ایک دن موت تو آنی ہے۔ تو ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، فقط اپنے رب اور اس کے رسول پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ ایک مومن کا ایمان ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کو ایک ٹھوکر لگی، آپ کے پاس پیسہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو تکلیف ہوئی، آزمائش آئی، نہیں آنی چاہیے تھی۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ کرے۔ میں ہرگز اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے ساتھ اچھا ہوا، نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں لوگوں کی نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمیں سننے والے ہیں، کہ یہ وقت جو ہے کسی پہ بھی آ سکتا ہے خدا نخواستہ۔ تو ہمیں تو ہر وقت اپنے رب سے امید لگانی چاہیے اور اللہ کریم کی رحمت پہ توقع ہونی چاہیے اور مالک و مولا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے کہ زندگی کی حقیقی کامیابی اللہ رسول کے دین کے اندر، اللہ رسول کے بتلائے ہوئے رستے کے اندر۔ یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی جناب والا نمود و نمائش، اور پھر چند دن قبل ایک ایسی بات ہوئی کہ جس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہمارے پاس پڑھنے والا ایک طالب علم
جس نے دن کو جناب ہمارے پاس کلاس لگا کے شام کو پتہ چلا جی اس کا اچانک حادثہ ہوا اور وہ اس دنیا سے ہمیں داغ مفارقت دے کے چلا گیا، ابھی تک ہم اس کی موت کو نہیں بلا سکے۔ تو انسان تو غفلت میں ہے، انسان سمجھتا ہے میں نے شاید یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اللہ کریم انسان کو اس اٹھتے جنازے کے ساتھ بندے کو جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے۔ جناب اسرائیل جو ہیں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے حکم کی پابندی کر کسی کے پاس بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی ڈکی بھائی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی اللہ نے آپ کو ایک گولڈن چانس دیا ہے، آپ کو تھوڑی سی سختی ملی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ جناب اگر دنیا میں تھوڑی سی سختی آئے تو سارے اپنے چھوڑ جاتے ہیں، تو جب موت کا وقت آنا ہے پھر سب نے آپ کو اٹھا کے ہمیں اٹھا کے قبر کے اندر رکھ کے چلا جانا ہے، اوپر مٹی پڑ جانی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے پاس کیا اپنے آخرت کی جمع پونجی ہے کہ ہم اپنے رب کو جواب دیں؟ قبر کے اندر پھر اپنے مالک کے لیے ہم کیا لے کے جائیں گے؟ تو یہ چیزیں جو دنیا میں گناہ جاریہ کے زمرے میں آتی ہیں، جس طرح فیملی بلاگنگ ہوگی، اس طرح اور چیزیں بے حیائی فحاشی ہوگی، تو اگر ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی جائے اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو معزز سامعین ہمیں یقین ہے کہ اللہ کریم ضرور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے۔ نہ صرف ڈکی بائی والا کیس ہے، باقی اس طرح کے اور بھی سینکڑوں کیس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ نے یہاں سے ہدایت بھی دی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے اس راستے سے سیدھے چلے گئے، لیکن اب یہاں پر جس نے بھی ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، ظاہر ہے ان کو تو اللہ کریم نے عبرت کا نشان بنا دیا، بلکہ آج جو لیٹسٹ نیوز چل رہی تھی، جن افسروں نے جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو جو انہوں نے کیا ان کو اس کا پھل مل گیا۔ لیکن ڈکی بھائی آپ کے پاس سوچنے کا موقع ہے، آپ کو اللہ نے ایک اور چانس دیا ہے، آپ اپنی زندگی میں ٹرن کیسے لیتے ہیں؟ یا اپنی زندگی کو دینی اور شرعی طریقے سے گزارنے کی آپ نیت کریں گے، یا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، یا وہی پرانی روٹین جو ہے لوگوں کے سہارے جو ہے وہ نمود و نمائش اور یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ اگر اس طرح ہے تو پھر تو اپنی آخرت کی فکر کریں، ہر بندہ فکر کرے، میں فکر کروں۔ تو معزز سامعین ہمیں ڈکی بھائی کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جنہوں نے کیا ان کو سزا مل گئی، عبرت مل گئی ان کو، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کیا چینجز لانے ہیں؟ کیا اپنی زندگی کو ویسے ہی صاحب کا روٹین کے مطابق گزارنا ہے؟ نہیں میرے بھائی، آپ نے دیکھ لیا چند دن آپ کو بے یار و مددگار رکھا گیا تو آپ کو خدا یاد آیا، تو جب قبر و آخرت کی طرف جانا ہے تو وہاں تو کسی نے کام نہیں آنا جب تک اللہ رسول آپ مہربانی نہ کرتے۔ تو اچھے اعمال لے کے جاؤ گے، نیک اعمال لے کے جاؤ گے، اچھی چیزیں سوشل میڈیا پر چھوڑ کے جاؤ گے جس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، تو پھر تو آپ کو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر فیملی بلاگنگ کے نام پر فحاشی، بے حیائی اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے اور جناب ادھر ادھر سے مال اکٹھا کر کے وہاں چلے گئے تو وہاں تو حساب دینا ہے۔ یہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین میں گزارش کرنا چاہوں گا عبدالرحمان بھائی سے اور ڈکی بھائی اور ان کے علاوہ جتنے لوگ جو ہیں جو ان چیزوں میں گناہوں میں پڑے ہیں، جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان رنگینیوں کے اندر کھو کر قطعاً اپنی آخرت انجام جو ہے اس کو نہ بلائیں، اور بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا داری بھی کرے، دنیا داری بھی اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کرے، اور ساتھ ہی وہ اپنی آخرت کی فکر بھی کرے، اور ایسا کام ہرگز نہ کرے کہ انسان کے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کا عذاب، اس کا وبال جو ہے وہ قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بالخصوص گناہ جاریہ۔ ہو سکے تو 4 دن کی زندگی ہے، کوئی نیک عمل کر کے جائیں، اچھے اعمال کر کے جائیں، دوسروں کو فائدہ دے کر جائیں، بھلائی دے کر جائیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کا نام اور آپ کا جو ذکر ہے، آپ کا چرچا جو ہے انشاءاللہ وہ اللہ باقی رکھے۔ ان سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت بھی فرمائے، اس کو رشوت اور کرپٹ لوگوں کے ناسور سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو لقمہ حلال اور اپنی آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔